الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم. النار، جو فرعونیوں کو عذاب دیا گیا وہ آگ کا عذاب ہے. یعرضون علیہا، وہ اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں غدوا وعشیا، صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت والے دن، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون، کہا جائے گا فرعونیوں کو داخل کر دو اشد العذاب، سخت عذاب میں. کل والے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے اسی آیت مبارکہ پر گفتگو سماعت فرمائی، اور میں نے قرآن پاک کی مختلف آیات سے یہ بات واضح کی اور ثابت کی کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے برزخ میں عذاب قبر حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے. جو آدمی عذاب قبر کا انکاری ہے، مانتا نہیں اس کو، وہ بندہ مسلمان ہے نہیں ہے. اس سے بڑی بات تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پھر بھائی؟ اب بھی اگر کوئی آدمی کہتا رہے کہ یہ عذاب قبر نہیں مانتے، عذاب قبر نہیں مانتے، عذاب قبر نہیں مانتے، تو یہ اس کا نیرا جھوٹا پروپوگنڈا ہے. کل والے گزشتہ درس میں نے آیات پیش کی. آج والے درس میں ایک آیت مبارکہ تمہیں اور سناتا ہوں، اور پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سناؤں گا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تیسویں پارے میں سورۃ المطففین میں اللہ تعالی نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین
وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ جو ایمان والے لوگ ہیں، ایماندار، ان کی روحوں کا مستقر اور رہنے کی جگہ وہ علیین ہے۔ ایمان والوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ اونچی آواز سے ذرا بولو نا۔ علیین میں وہ مستقر ہے ایمان والے لوگوں کا، ان کی روحوں کا۔ جو برے لوگ ہیں، جو فجار ہیں، جو کافر ہیں، ان کی روحوں کا مستقر اور رہنے کی جگہ وہ سجین ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ سجین ہے۔ قیامت تک مومنوں کی روحیں علیین میں اور فجار فساق کافروں کی روحیں بولو اس جسم میں لوٹ کر کے دوبارہ نہیں آتی۔ یہ بات تو قرآن پاک نے بالکل واضح کر دی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے اس جسم کے اندر دوبارہ روح واپس، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ مومن آدمی کی قبر وہی علیین میں اور کافر کی قبر وہی سجین میں۔ وہاں جو روح کو عذاب ہوتا ہے اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ وہاں جو ایماندار آدمی کی روح کو راحت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، اسی کو ثواب قبر کہا جاتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار آدمی کی قبر کھول دی جاتی ہے تا حد نگاہ۔ سمجھے بھائی؟ ایماندار کی قبر بولو نا، تا حد نگاہ، وہ علیین کی بات ہے۔ یہ ہمارے لاہور روڈ والے قبروں کی بات نہیں ہے، یہاں تو گڈ مڈ ہے، سارے ملے جلے ہیں۔ کئی ایماندار لوگوں کی اس دنیا میں قبر بنتی ہی نہیں، بمبو کی نظر ہو گئے، کئیوں کو درندے کھا گئے، کئیوں کو مگرمچھ کھا گئے۔ بھئی ان کی تو قبر بنی ہی نہیں، تو کھلتی تو اس کی بھی قبر ہے، تو پھر وہ کہاں کھلے گی بھائی؟ بولو نا۔ کافر، فاسق و فاجر، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے نماز آدمی کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے آپ نے ایسے ہاتھ کر کے کہا جیسے انگلیاں داخل ہو گئی ہیں نا، ایسے پسلیوں میں پسلیاں، ہڈیوں میں ہڈیاں داخل ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، بے نماز کی قبر ایسے ہو جاتی ہے۔ تو بھئی بڑی دنیا ہے، جو کافر ہیں، جو فاسق و فجار ہیں، جو بے نماز ہیں، ان کی تو قبر بنتی نہیں۔ کیوں بھئی؟ ایسے ہی ہے، اور بولو تو صحیح کہ سب کی بنتی ہے۔ ہندو جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہا دیتے ہیں، بنتی نہیں بہت سارے لوگوں کی، تو ان کی قبر ان پہ کیسے تنگ ہوئی؟ بھئی یہ دنیا میں یہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جی یہ جو حفرہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ بنے یا نہ بنے، روح تو باقی رہتی ہے۔ کل والے درس میں آپ حضرات نے سنا، وہ تو گئی سجین میں، تو سجین میں وہی اس کی قبر ہوتی ہے، وہی جگہ اس کے لیے، اس کے روح کے لیے، وہاں اس کو ایک مثالی جسم ملتا ہے جو اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری بات اصل میں کہاں کی ہے؟ بولو نا، سجین کی ہے۔ باقی یہ جو قبریں ہیں جہاں ہم دفن کر کے آتے ہیں مردے، کنہیں دفن کر کے آتے ہیں؟ مردوں کو یا زندوں کو؟ مردوں کو۔ قبر کس کو کہتے ہیں؟ قبر کا معنی کیا ہے؟ مقر المیت۔ قبر کا معنی کیا ہے؟ لفظ یاد کر لو، مقر المیت۔ کیا لفظ ہے؟ مقر المیت، مردوں کے رہنے کی جگہ۔ مقر المیت کا معنی کیا ہے؟ مردے کے۔ یہ جو قبریں ہیں نا جہاں ہم دفن کر کے آتے ہیں، یہاں زندہ نہیں ہوتے، کون ہوتے ہیں؟ مقر المیت، قبر کا معنی ہے مقر المیت، یہاں زندہ نہیں ہوتے، قبر کہتے ہی اس کو ہے مردے کی جگہ۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جب آدمی مر جاتا ہے نا تو قاعدہ قانون ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان قبروں کے اندر جو ذرات یا جو اجزاء رہ جاتے ہیں یا جسم رہ جاتا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کے اثرات مرتب کر دے تو اللہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیک آدمی کے جسم پر اپنی رحمت کے اثرات مرتب کر دے تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ ورنہ یہ جو قانون ہے نا وہ اس روح کے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد مومن بندے کی روح جاتی ہے کہاں؟ برے کی۔ اب ایک دو حدیثیں سنیں، بلکہ بہت ساری حدیثیں ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ نکالیں کہ مسئلہ سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اسی سے شرک کی جڑ کٹتی ہے، اسی سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، بخاری شریف، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بین سحری و نہاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میری چھاتی کے سر آپ کا میری چھاتی کے ساتھ آپ کا سر لگ رہا تھا، میری گود میں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں کی طرف انگلی اٹھی اور پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ کیا لفظ بولا؟ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے رفیق اعلی سنگت دے دے۔ اور آسمانوں کی طرف آپ نے آنکھیں بھی لگائی ہوئی تھی، آپ نے انگلی بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہنا چاہتے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہنا چاہتے، جنت جانا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ اپنی صحت کی حالت میں بیان کیا کرتے تھے کہ لم یقبض نبی، کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی حتی یرا مقعدہ، پہلے اس کو اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کون سا؟ سن رہے ہو بھائی؟ ذرا غور سے سننا۔ پہلے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے، اب بتلاؤ بھائی، نبی سے کہا جاتا ہے، میرے اور آپ سے نہیں کہا جاتا، نبی سے کہا جاتا ہے اب بتاؤ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اس جنت میں آنا چاہتے ہو؟ اختیار دیا جاتا ہے کس کو؟ نبی کو۔ یہ اختیار نبی کو دیا جاتا ہے۔ اب جس کو جنت نظر آ رہی ہو، سبحان اللہ، تو وہ کیسے انکار کرے؟ امی فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ ابھی آپ کو جنت والا ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھکانے کی تمنا کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلی کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے آپ کے جسم سے روح نکل گئی۔ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی، آج تک ایسی کوئی خوشبو محسوس نہیں کی۔ ٹھیک کہتی ہے، وہ روح نکل گئی اور آپ کو ٹھکانہ دکھایا گیا کہاں بھئی؟ تو آپ کی روح کہاں گئی؟ بولو بولو۔ اسی بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے بابا پہ موت آ گئی، ابو پہ موت آ گئی۔ یا ابتاہ الی جبریل انہا من جنت الفردوس بابا، من بولو لفظ جنت الفردوس مابا، میرے ابو آمنہ کے لال، ساری کائنات کے سردار جنت الفردوس میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے بھائی؟ وہ کیا گیا تھا جنت الفردوس میں؟ بولو تو صحیح یار، جسم یہاں رہ گیا اور روح کہاں چلی گئی؟ یہ کس نے کہا؟
حضرت امی فاطمہ نے کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، من جنت الفردوس مأوى، جنت الفردوس میں چلے گئے۔ ادھر یہ بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے حدیث سنی، اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مومنوں کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، یہ رسول اللہ کے بارے میں سنی، ابھی آپ ذہن میں بٹھاتے رہے کہ موت آنے کے بعد روح اس جسم میں نہیں رہتا، اس سے نکل جاتا ہے اور پھر قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آتا۔ واپسی والی بات تو بالکل گرنٹو ہے، اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہداء کے بارے میں نے کہا کہ اس پر بڑی احادیث ہے، یہ بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اسی لیے کئی دفعہ ایک ایک آیت پر کئی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، ایماندار کی روح پرندوں کے پیٹ میں داخل کر دی جاتی ہے اور وہ جنت کے درختوں میں کھاتی پیتی اڑتی وہاں چلتی پھرتی ہے۔ کہاں بھائی بولو؟ فرمایا پرندوں سبز رنگ کے پرندوں میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ وہاں کھاتی پیتی چلتی پھرتی سارا کچھ ہوتا ہے۔ کب تک حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ جب قیامت آئے گی اللہ تعالی پھر اس روح کو اس جسم میں دوبارہ لوٹائیں گے اور یہ زندہ ہو کر کے نکلے گا اور اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ کب؟ اونچی آواز سے۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ مومن آدمی کی روح کہاں رہتی ہے؟ جنت میں۔ شہیدوں کے حوالے سے سنیں، میں اللہ کے فضل اور رحمت سے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے اس پر آپ کو کم از کم 40 حدیثیں سنا سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جی، قرآن کہتا ہے کہ یہ شہید زندہ ہوتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو مردہ ہوتے ہیں، سارے معاملات مردوں بنے ہیں، انہیں دفنایا گیا، انہیں کفنایا گیا، ان کا جنازہ پڑھا گیا، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، وہ عدت میں بیٹھ گئیں، ان کی وراثتیں تقسیم ہو گئیں۔ یا رسول اللہ جی، قرآن کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، جبکہ معاملات سارے مردوں والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام کے دلوں میں یہ اشکال پیدا ہوا، ہم سارے مل کر کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بولو اونچی آواز سے۔ انا قد سألنا عن ذالک، ہم نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب آپ زندہ تھے، اس دنیا میں موجود تھے، صحابہ کو اشکال پیدا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ بولو، آپ کے پاس جا کر کے آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے، آپ حل فرما دیا کرتے تھے۔ موت کے بعد کوئی ایک صحابی بتاؤ جس نے جا کر کے کبھی کوئی مشورہ لیا ہو، کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔ اس وقت تو حجرہ عائشہ صدیقہ بھی کھلا تھا یار،
کبھی ابو بکر صدیق نے جا کر کے کوئی مشورہ لیا ہو، حضرت عمر نے لیا ہو، حضرت عثمان نے لیا ہو، حضرت علی نے لیا ہو، امیر معاویہ نے لیا ہو، اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، روح تو جنت الفردوس میں چلی گئی، سننے والی جو شے تھی وہ تو جنت الفردوس میں چلی گئی۔ اس لیے صحابہ کرام نے کبھی بھی جا کر کے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ اب ہمارے باگڑ بلے، یہ جبے کبے والے فراڈیے، انہوں نے جنا کیپ پہنی ہوتی ہے، کرا کلی پہنی ہوتی ہے، کھنڈی پکڑی ہوتی ہے، چٹ داڑھی بے ایمان، سفید داڑھی کنجر، یہ کہتے ہیں میں گیا رسول اللہ کی قبر پر اور وہاں جا کر کے میں نے مراقبہ کیا اور میرے ساتھ رسول اللہ نے باتیں کی۔ ایک ہے وہ ڈبل ٹینکر، وہ خبیث، وہ مولوی بڑا موٹا سا ڈرامے باز، وہ کہتا ہے میں رسول اللہ کی قبر پہ گیا، 6 منٹ تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ ایک کو مراسی ہے عبد الوحید قریشی، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بڑی دیر قبر پر کھڑے رہے روضہ رسول پر، میں نے پھر کہتے ہیں درمیان میں دوسرا کوئی راوی نہیں، میں خود ادھر، تو ہی جھوٹا ہو میں بھائی مانا، تو خود بھی بکواس کرے، جھوٹ بولے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ نے تو آج بڑا لمبا درود پڑھا۔ وہ کہنے لگے میں کو صرف درود پڑھتا ہوں، میں تو رسول اللہ سے مشورے لیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں مریم نواز کے ساتھ مل جاؤ، جا کر بلاول نال مل جاؤ، اور یہ سنا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ تو مولوی فضل الرحمان صاحب میرے پتہ لگ گیا، انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا جھوٹیا بولتا، میں تو گل ہی کو نہیں کی، میں کہا جھوٹیا بولتا میں تو گل ہی کو نہیں کی، تیرے پیر تے تیرے قید تے تیرے مولوی وہ جا کر کے مراقبے کرتے ہیں، انہیں یہ بھی بتلا دیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ہاتھوں کے اشارے سے، صحابہ کو کیوں نہیں پتا چلا، ان کا کیوں نہیں بتلایا گیا؟ یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے والے سب بے ایمان ہیں۔ توجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم گئے، یا رسول اللہ جی سمجھ نہیں آئی اس بات کی، آپ نے فرمایا تم نے سمجھ لیا کہ یہ جسم زندہ ہوتا ہے؟ نہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی روحوں کو جنت میں داخل کیا۔ کہو سبحان اللہ، کہاں داخل کیا؟ وہاں وہ کھاتے پیتے، ان کی روحوں کو مثالی جسم ملے، اور پھر وہ جناب سیر کرتے جنت کے، اللہ کے عرش کے نیچے نا پنگوڑے ہیں، پنگوڑے کیا ہے؟ پنگوڑے۔ وہاں جب وہ گئے تو وہاں پر انہوں نے پینگے چڑھائیں، بڑے خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھئی تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ یا اللہ نہیں، نہیں کچھ تو مانگو نا، نہیں یا اللہ۔ دوسری بار، پھر تیسری بار، جب تیسری بار کہا نا تو فرشتوں نے کہا، ان روح نے کہا یا اللہ اگر دینا ہی چاہتا ہے اللہم انت رد ارواحنا الی اجسادنا، مولا ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس، اس کا مطلب ہے روح تو واپس ابھی تک نہیں آئے، سمجھو نا بات، روح تو جنت میں ہے جی، یا اللہ واپس لوٹا۔ ہم شہادت کا مطلب پھر چکرا چاہتے ہیں، یا اللہ 10 مرتبہ ایسے کر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں واپس لوٹا تو دیتا، لیکن میں نے اپنی کتاب قرآن پاک میں لکھ دیا جس کی میں روح نکال لوں پھر قیامت تک واپس، تو کہاں زندہ ہوتے ہیں؟ یہ مومنوں کی باتیں آپ نے سنی، اب ایک یہودیوں کے بارے میں بھی حدیث سن لیں، کافروں کے بارے میں بھی سنیں۔ بخاری شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک یہودن مری ہوئی ہے، کون؟ یہودن مری ہوئی ہے،
اور وہ یہودی اس پر جمع ہیں اور وہ اس پر رو رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا، اس یہودن کو، اس کی میت اوپر پڑی ہوئی ہے اور یہودی رو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا وَأَنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا. اس یہودن کو اس کی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اس یہودن کو اس کی قبر کے اندر بولو عذاب دیا جا رہا ہے. ابھی تو اس کو دفن نہیں کیا گیا. بھئی اس کی قبر کون سی تھی؟ وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا. یہ اس پر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں حالانکہ اس کو اس کی قبر کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو اس کو دفن ہی نہیں کیا گیا. تو آپ فرما رہے اس کی قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. وہ قبر کیا تھی؟ کہاں تھی؟ وہ کس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اب کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح. اب بھی نہیں سمجھ آتی یار. بھئی وہ روح کو عذاب دیا جا رہا تھا، جہاں اس کی روح پہنچی وہی اس کی قبر تھی. اب اس پر تو بہت ساری حدیثیں ہیں. میں نے کہا اگر اس طرح سارا ہم بیان کریں تو پھر تو یہ 2 مہینے اسی پہ لگے. چلو اب ہم نتیجہ نکالیں. مومن آدمی کی مرنے کے بعد روح کہاں چلی گئی؟ علیین میں، وہی اس کی قبر. اور کافر کی کہاں چلی گئی؟ سجین میں، وہی اس کی قبر. اس جسموں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عذاب و ثواب کے معاملات فرما دیں تو یہ اس کی قدرت ہے. مرنے کے بعد قدرت میں چلا جاتا ہے آدمی. بات سمجھے بھائی؟ اب روح تو یہاں ہے نہیں، یہ تو کلیئر کٹ ہو گئی بات. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. جو آدمی اس جسم کے اندر روح واپس آنے کا قائل ہے وہ بے شک جو مرضی اپنے آپ کو کلوائے، علامہ کلوائے، فہامہ کلوائے، مفتی کلوائے، قاضی کلوائے، جو مرضی ہو، وہ بالکل سیدھا کاف الف رائے. سمجھے ہو بھائی؟ بالکل سیدھا دھارا ہو کافر ہے. وہ قرآن دا انکاری ہے. بالکل قطعاً روح واپس نہیں آتی. وہ تو چلی گئی علیین میں یا سجین میں. قریب ہو تو سنیں اور نہیں سمجھے. قریب ہو تو سنیں، وہ تو ہے نہیں. تو لہذا اب مرنے والے کے بارے میں سننے والا عقیدہ رکھنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. بات سمجھے ہو؟ جب موت آ جاتی ہے، موت آنے کے بعد کوئی دنیا والوں کی کلام سن سکتا؟ قرآن پاک نے کتنے لفظوں میں کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. وہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسو کو پکارتا ہے جو اس کو جواب نہیں دے سکتے. الی یوم القیامہ، الی، اونچی آواز سے کوئی الی قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. مولا کیوں نہیں جواب دیتے؟ یا اللہ پتا تو ہوتا ہوگا انہیں نا. مجھے کیس ماریا ہوئے دا جواب نہیں دینے. اللہ فرماتے ہیں سنو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اے با نون جڑی عقل واسطے آندی، عقل والے واسطے. فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ان دنیا والوں کی پکار سے وہ بالکل بے خبر ہے. بالکل کیا ہے؟ بے خبر ہے. بھئی روح تو ہے نہیں جو سنے، جس کو پتا چلے.
یہ جو 7ویں پارے میں کہا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا، جب اللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھئی تمہاری باتیں کیوں کی گئی بھئی، کیوں لوگ تمہیں پوچھتے رہے پکارتے رہے، اے ماذا عبدتم، کیوں تمہاری باتیں کی گئی بھئی، میرے نبیوں میرے رسولوں بتلاؤ۔ یہ سوال کن سے ہوگا؟ بولو بولو، انبیاء سے ہوگا۔ آن کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کے بارے میں تو آپ مانے نہ وہ سنتے ہیں، اور کوئی یہ تو مانے نا درود و سلام سنتے ہیں، قبر پر جائیں تو وہاں سلام کہیں تو سنتے ہیں، درود سنتے ہیں۔ سنو قرآن کا مسئلہ سنو، یہ محمد بن مروان جیسے جھوٹے کذاب راویوں کی روایتیں نہیں ہیں، محمد بن اسحاق جیسے کذاب راویوں کی روایتیں لیتے ہو۔ سنو، انبیاء کہیں گے، اللہ پوچھیں گے تمہاری باتیں کیوں کی گئی بھئی، کس لیے کی گئی، تو انبیاء کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، قالوا کیا معنی ہے اس کا؟ یا اللہ سانو کوئی علم، انکا انت علام الغیوب، مولا تو ہی ہے غیبوں کو جب ہم آگے یا اللہ معاملہ غیب کا بن گیا، ہم کب غیب جانتے ہیں، غیب جاننے والا تو ہے، انکا انت علام الغیوب۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب وقت کافی ہو رہا، ہماری روٹین سے ہٹ کر تقریباً یہ 15 منٹ بلکہ 20 منٹ کے قریب وقت زیادہ لگ گیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لو، مرنے کے بعد قیامت تک دوبارہ روح واپس، تو مرنے کے بعد قیامت تک آدمی دنیا والوں کا کلام سلام پکار دعا سن سکتا نہیں۔ اللہ کی مرضی جو کسی کو سنا، وہ قدرت ہے اس کی، وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، ہاں جی، ورنہ قانون یہی ہے، جس پہ موت آ گئی وہ دنیا والوں کے کلام سن سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح اس کے اندر نہیں ہے، وہ سنے گا کیسے؟ جی یہ تو کلیئر کٹ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں سمیع علیم، انکا انت السمیع العلیم، یہ سمیع یہ صفت الوہیت کی ہے، جو لوگوں سے پردے میں ہو اس کی سننا، اس کو جاننا، اس کی خبر رکھنا، یہ صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، نبوت کی صفت نہیں، الوہیت کی صفت ہے میرے بھائیوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔